السلام علیکم ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایسا کھانا جو سب کو پسند آئے گا اور خاص طور پر بچوں کو جو کہ سیورز کھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس میں ہم بنائیں گے آج تڑکے والے چاول اور اس کے ساتھ ہم چکن فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے منٹ سوس۔ تو چلیں بناتے ہیں پھر آج کا کھانا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ چکن کو دھو کر اس کو میرینیٹ کر لیں گے۔ یہاں پر میرینیشن کے لیے میں نے تھوڑا سا دہی لیا ہے، اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے، نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم شامل کریں گے خشک دھنیا پاؤڈر اور اسی کے ساتھ آپ شامل کریں گے اس میں چلی فلیکس یعنی کہ درپھر مرچ۔ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے گارلک پاؤڈر جو کہ ہم لوگوں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ گارلک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے سویا ساس اور 1 چمچ ونیگر اور اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو لگا دیں گے اپنے چکن کے اوپر۔ چکن کو ہم لوگوں نے بڑے بڑے کٹس دے رکھے تھے اور ان کٹس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہماری میرینیشن کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے چلا جائے۔ میرینیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے چاول بنانا۔ چاول کے لیے سب سے پہلے ہم نے لی ہے پیاز اور اسے تھوڑے سے آئل میں ڈال کر ہم پہلے فرائی کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم شامل کر لیں گے نمک اور اسے گولڈن براؤن ہونے دیں گے۔ اسی کے ساتھ اس میں آپ شامل کریں گے چلی فلیکس یعنی کہ درپھر مرچ اور گرم مسالہ۔ ہم چاول میں بہت زیادہ اسپائسز استعمال نہیں کریں گے، بہت زیادہ مرچیں ہم نے نہیں ڈالنی ہیں، ہم نے ان کا ٹیسٹ بہت ہی لائٹ رکھنا ہے۔ پیاز کو اچھے سے براؤن کر کے ہمارا جب ڈیزائرڈ کلر آ جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی۔ ہم نے 1 گلاس چاول جو ہیں بھگو کے رکھے تھے تو اس کے لیے ہم لوگ 2 گلاس پانی اس میں شامل کر دیں گے۔ بوائل آنے پر ہم اس میں شامل کریں گے خشک دھنیا پاؤڈر اور ہم نے جو چاول بھگو کے رکھے تھے پہلے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں، آپ ان کو بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ چاول کو ہم لوگ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چھوڑ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ گل جائیں۔ میں نے چاول جو استعمال کیا ہے وہ کائنات ہیں اور اس میں پانی کی مقدار تقریباً ڈبل کے نزدیک ڈل سکتی ہے، مگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاول کی کوئی دوسری برانڈ یا کوالٹی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پانی کی مقدار ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ جتنی دیر میں ہمارے چاول گل جاتے ہیں ہم منٹ سوس تیار کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم لیں گے پودینہ اور اس کو ہم لوگ اچھے سے کوٹ لیں گے۔ سوس کے لیے ہم لوگوں نے جو فریش پودینہ لیا ہے اس کو ہم اچھے سے کوٹ لیں گے اور کوٹنے کے درمیان ہم اس میں شامل کریں گے گرین چلیز اور گرین چلیز کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا نمک۔ جب اس کا پیسٹ بن جائے گا تو اس کو ہم دہی میں شامل کر دیں گے اور دہی میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو ہلا لیں گے۔ اب ہماری منٹ سوس جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ جو منٹ سوس ہے یہ آپ لوگ بلینڈر کے استعمال سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے بھی کوٹ سکتے ہیں۔ ہاتھ سے کوٹنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹیکسچر اچھا رہے گا، چٹنی یا سوس جو ہے وہ تھک رہے گی۔ ہماری منٹ سوس تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اپنے چاول جا کے دیکھ لیں گے دوبارہ سے، چاول ابھی تک گل چکے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چاول چیک کر لیں گے، چاول ابھی تھوڑے سے کچے تھے کہ ہم نے کیا کیا، اس کو گیلے کپڑے کا ہلکی آنچ پر دم لگا دیا۔ 15 منٹ کے لیے دم دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بالکل تیار ہیں، ان کو دم آ چکا ہے اور یہ بالکل سرو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا کلر ہم لوگوں نے لائٹ ہی رکھا ہے، اسے بہت زیادہ ڈارک کلر یا بہت سے مسالے وغیرہ اسپائسیز وغیرہ ڈال کر نہیں بنایا، ہم نے اس کا ٹیسٹ اور کلر دونوں لائٹ ہی رکھنے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چکن کی طرف۔ جو چکن ہم لوگوں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم لوگ فلیم پر فرائی کریں گے۔ شروع میں ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے اور کچھ دیر بعد ہم اس کو میڈیم تک لے آئیں گے۔ چکن کو فرائی کرنے کے دوران ہم اس کی سائڈز چینج کرتے رہیں گے تاکہ ہیٹ اس کو ایکولی لگتی رہے اور اسی ساری طرف سے اچھے سے پک جائے۔ کو فرائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ مکمل طور پر خشک ہو جائے اور یہ اندر تک اچھے سے گل جائے۔ ویسے تو ہم نے اس کو جو میرینیٹ کر کے رکھا کٹس لگا لیے تھے، ان کٹس کی وجہ سے اس میں جو ٹیسٹ ہے اندر تک جا چکا ہوگا۔ فرائی کرنے کے دوران ہم چیک کرتے رہیں گے کہ یہ گلا ہے یا نہیں۔ اب فورک کی مدد سے چکن کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اندر تک پک چکا ہے یا نہیں۔ اگر برائلر جو چکن آپ لیں گے اس کو زیادہ پکنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں ہمارا چکن تیار ہو جائے گا۔ جیسا کہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ چکن اندر تک گل چکا ہے، اب اس کا کلر بھی گولڈن سے براؤن ہونے لگ گیا ہے۔ ہم اسے نکال لیں گے کڑھائی سے ایک ٹیشو پیپر کے اوپر اور اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو ایبزارب ہونے دیں گے۔ باری آتی ہے کھانا سرو کرنے کی، تو کھانا سرو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے چاول کو ڈش میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے چکن پیس رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ باریک کٹی ہوئی پیاز اور منٹ سوس سرو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے گھر پہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں گے اپنے بچوں کے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔